میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلامی نئے سال کا آغاز عنقریب ہونے جا رہا ہے، اور آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کے پہلے مہینے کے نام کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جنگ و قتال کو اللہ عز و جل نے حرام فرمایا، اور حرمت کی تاکید کے لیے اس ماہ مبارک کو محرم کا نام دیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں ماہ محرم میں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا گزشتہ سال کتنی نیکیوں میں گزرا، کتنے گناہوں میں گزرا، ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر ہم سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ محرم الحرام کی پہلی رات سے لے کر شب عاشورہ تک کلمہ توحید کو 100 مرتبہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار جل جلالہ کلمہ توحید کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ معمول بنا لے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی کثرت کی، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اس کے اٹکے ہوئے کام کو پروردگار پورا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے، لیکن ماہ محرم میں خاص طور پر استغفار کر کے، سابقہ گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ محرم شریف کے آغاز سے ہی ہم اپنے آپ کو عبادت اور ریاضت کے لیے تیار کر لیں۔ کوشش کریں کہ کچھ قضائے عمری ادا کریں، کچھ نوافل کی کثرت کریں، کچھ تلاوت قرآن مقدس کریں۔ اللہ توفیق دے تو 10 دن میں قرآن مقدس ختم کریں، روزانہ 3 پارے کی تلاوت کر کے، اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو جتنا ممکن ہو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعا کریں کہ اللہ قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ممکن ہو سکے قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت کریں، اسی کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان چیزوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر گناہوں سے بچیں۔ ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، لیکن ماہ محرم میں خاص طور پر، یعنی حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر اللہ عز و جل نے اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ بہت سارے مسلمان ماہ محرم کے اندر تعزیہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، اور بہت ساری منتیں اور نذر جو ہے وہ تعزیے پر اتارتے نظر آتے ہیں۔ خدا کے لیے ان کاموں سے اپنے آپ کو روکیں اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تاجدار کربلا امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلائے۔ جس طریقے سے انہوں نے زندگی کی آخری سانس تک بظاہر جو تھی، آپ نے شریعت پر ثابت قدمی کے ساتھ گزار کر دنیا کو پیغام دیا کہ اگر دین سیکھنا ہو تو میری زندگی کو دیکھو۔ میں نے زندگی کی آخری سانس تک بظاہر اس فرش گیتی پر میں نے شریعت و سنت کی پاسداری کی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب مرد و خواتین بن صبر کر تعزیے کی طرف اور رات کو تعزیہ دیکھنے کی طرف نکلتے ہیں۔ خدا کے لیے ان کاموں سے بچو۔ ہاں، اگر آپ کو اللہ عز و جل نے دیا ہے تو پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے سبیلیں لگوائیں، غربا کے گھروں کے اندر راشن بھروائیں، اسی طریقے سے پریشان حالوں کی مدد کریں، اور خاص طور پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سادات کرام کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے گھر والوں پر بھی اس دن فراخ دلی کے ساتھ خرچ بھی کریں، یعنی یوم عاشور کو، اور ماہ محرم کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بھی تلاوت و عبادت و ریاضت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کی پہلی رات سے شب عاشورہ تک
عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی بھی افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد بما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو محسوس بھی ہوں گی اور اس کی برکتوں کو آپ حاصل بھی کر سکیں گے۔ تو میری گزارش ہے ماہ محرم شریف سے پہلے خوب توبہ و استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ آنے والا سال ہمارے لیے برکتوں والا ہو، عبادتوں والا ہو، رب قدیر جل جلالہ کی اطاعت والا ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا ہو۔ یاد رکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بہتر انسان فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے دامن میں نیکیوں کا خزانہ موجود ہو۔ اللہ ہمیں ایسی عمر عطا فرمائے کہ ہم اس کی اطاعت کے اندر گزاریں اور اس کی فرما برداری میں گزاریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں۔ اللہ تعالی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ماہ محرم شریف میں خاص طور پر ممنوعہ اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ پروردگار جل جلالہ ہمیں ممنوع اعمال سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہدف متعین کریں کہ 10 دن کے اندر ہم اتنا پڑھ لیں گے، یہ پڑھ لیں گے، اتنا پورا کر لیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک قرآن شریف ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ ہے، یا سلاموں کا ختم 1.25 لاکھ مرتبہ ہے۔ ہاں، اور خاص طور پر یہ بھی عرض کر دوں کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی دعا کریں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ جو شخص 27 مرتبہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کہ دبئی والوں نے خواب دکھایا، سب کچھ بیچ کے وہاں پیسہ لگا دیا، بعد میں پتہ چلا سب ختم۔ جہاں چمکتی کوئی بات آ جائے بھروسہ کر لیا۔ نادان ایک بات اچھی طریقے سے دل کے اندر محفوظ کر لو، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ عز وجل جو وعدہ فرماتا ہے وہ پورا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے تجھے زیادہ کی طلب ہے، بند تجھے کچھ نہیں کرنا، بس میری نعمتوں کی قدر کر، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے زیادہ، میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ تیری محنتیں اتنی نہیں کہ میں تجھے وہ نعمتیں دوں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ آنکھ کون دے سکتا، کان کون دے سکتا ہے؟ کس نے بن مانگ یہ نعمتیں عطا فرمائیں؟ میرے رب نے عطا فرمائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں شکر سے مراد یہ بھی ہے کہ ان 2 نعمتوں کا خاص طور پر شکر ادا کیا جائے، آنکھ کا اور کان کا۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے جو عطا فرمائی اس کا ریزن بھی، آج حضرت مولانا یونس صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں یہی انہوں نے تلاوت کی، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ کیوں اللہ نے عطا فرمایا؟ یہ آنکھ اور کان یہ اتنی 2 بڑی نعمتیں ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان ایسی نعمت نہیں دے سکتا، اور یہ 2 نعمتیں اللہ نے اس لیے رکھی تاکہ اس کے ذریعے تمہیں آزمائے، سنتے کیا ہو اور دیکھتے کیا ہو۔ اگر سنو گے تم قرآن تو اللہ سے رحم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر سنیں اور چپ رہے تو بن مانگے اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ آپ ذرا سوچو، جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو اور خاموشی کے ساتھ قرآن سنو، اس لیے کہ کان تمہیں گانے سننے کے لیے نہیں دیے گئے، کان تمہیں غزلیں سننے کے لیے نہیں دیے گئے، کان تمہیں قرآن سننے کے لیے دیے گئے۔ اور یہی قرآن سننے کا معاملہ تھا کہ کل تک مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب اور مسلمانوں میں جو قوت پیدا ہوئی تھی وہ قرآن سننے کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور یہی قرآن ہے، اس کی تاثیر اتنی عظیم ہے کہ بہت سارے کفر کی وادیوں میں بھٹکنے والے بھی قرآن کی اثر انگیزی سے بچ نہ سکے، اور قرآن نے ایسا اثر دکھایا کہ ان کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہو۔ اور آج بھی دنیا
اس قرآن کو سننے سے ہی روکنا چاہتی ہے۔ آج اگر گاڑیوں کے اندر شور، فلائٹوں کے اندر میوزک، ہوٹل کے اندر میوزک، یہ ساری چیزوں کا عادی جو بنا دیا گیا کہ ہم بھی جرنی کرتے ہیں، تو آج ہمارے مسلمان گاڑیوں کے اندر غزلیں لگا دیتے ہیں، میوزک لگا دے، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ان چیزوں کے عادی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن سنو گے نہیں تو دل بدلے گا نہیں۔ اور اس زمانے کے اندر بھی جن کے دلوں کے اندر قرآن کی طاقت کا احساس تھا، تو جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ شور مچاتے اور کہتے شور مچاؤ، شور مچاؤ، تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ آج اس شور کو عام آج اس شور کو اتنا عام کر دیا گیا کہ اب مسلمان قرآن سننے سے، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم، میں تو کبھی کبھی اپنی قوم کی سچویشن کو دیکھتا ہوں تو میرا دل اندر سے کڑتا ہے کہ قرآن سننا بھی اب ہماری قوم پر بوجھ بن چکا ہے۔ جو قرآن دلوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا، اب اسی قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہے تو کب ختم ہو؟ بے قراری کا علاج گانوں میں تلاش کرتے ہیں، غزلوں کے اندر۔ بے قراری کا علاج قرآن سننے کے اندر، ڈپریشن کا سولوشن قرآن کے اندر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، آنکھ اور کان یہ دونوں بہت اہم چیز، اور اسی لیے قرآن نے پہلے کان کا تذکرہ کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ جس رب نے تمہیں کان دیا ہے وہ تم سے کان کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ رب پوچھے گا کان میں نے دیا تھا بندے، سنا کیا تو؟ آنکھ میں نے دی تھی، دیکھا کیا تو؟ دل میں نے دیا تھا، کس کی محبت اس میں آئی؟ پوچھے گا اللہ عز و جل۔ لیکن آج تو یہ ہے کہ آخرت کے سلسلے میں اس حد تک انسان بے باک ہو گیا کہ کہہ رہے یار یہ سوچ، اتنا ایزی تم نے آخرت کو لے لیا۔ جس آخرت کے تصور سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اس حد تک گھبراتے ہوں کہ کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا کہ قیامت نے مجھے اپنے بارے میں اللہ کو جواب نہ دینا پڑتا، میں حساب کتاب سے۔ کون صدیق اکبر؟ جن کا ایمان میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور سارے مسلمانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ جو یار غار بھی رہے، یار مزار بھی رہے، وہ قیامت سے اتنا ڈرتے ہیں، اور ہمارا حال ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ بل انسان علی نفسہ بصیر، ہر انسان اپنے بارے میں۔ یہ آنکھ، کان اور یہ پورا اسٹرکچر، یہ پورا وجود اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اس امانت کو اپنی مرضی سے ہم یوز نہیں کر سکتے۔ مال بھی اللہ کی امانت اور جان بھی اللہ کی امانت، یہ دونوں چیزیں اس نے خرید لی ہیں اور ہمیں ٹیمپرری طور پر یوز کرنے کے لیے دیا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے میرا گھر، میری گاڑی، میری جو ہے وہ فیکٹری، میری شاپ، یہ سب اپنی چیزیں وہ بناتا ہے۔ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے لے جاتے، تو کہہ رہا تھا نا یہ سب تیرا ہے، اگر لے جا سکتا ہے تو لے جا۔ اس وقت کچھ نہیں لے جا سکتا۔ جس کے بارے میں کہتا تھا میرا گھر نہیں لے جا سکتا، میری گاڑی نہیں لے جا سکتا، میری فیکٹری نہیں لے جا سکتا۔ ارے بھائی، ہاتھ میں انگوٹھی بھی ہو تو بیٹا کاٹ کے نکالے گا، ابا نہیں لے جا سکتا۔ تو ہمارا ہے کیا؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ گویا کہ یہ بتا رہا ہے بندے، یہ صرف میں نے تجھے یوز کرنے کے لیے دیا تھا، جب تک تو نے یوز کیا تب تک تو نے یوز کر لیا، اب جب تیری زندگی مکمل ہوگی تو تیرا کچھ بھی نہیں، کل بھی میرا تھا، آج بھی میرا ہے، میں جسے دوں گا وہی اسے۔ سوچو، اب ایک بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، پوری تقریر یاد رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سینٹینس کو ضرور یاد رکھ، شاید کہ زندگی بدل دے یہ سینٹینس۔ ایک انسان جب مرتا ہے تو پیچھے والے رشتہ دار یہ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے مرا؟ ڈائری چیک کرو، کمپیوٹر چیک کرو، فون چیک کرو، بینک اندر کانٹیکٹ کرو، کیا چھوڑ کے مرا؟ اور یہی مرنے والا جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا؟
پیچھے والے کہہ رہے ہیں کیا چھوڑ کے مرا، اور فرشتے مرنے والے سے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا۔ جو چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے پوری زندگی ختم کر دیے، اور لے کر جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم نے کوئی تیاری کی ساتھ لے جانے کی چیز؟ کوئی تیاری نہیں۔ عمل بھی ہے تو ایسا تو پتہ نہیں بارگاہ سمدیت میں مقبولیت کا درجہ رکھتا بھی ہے یا نہیں معلوم۔ سب کچھ ہمارا ناقص ہے، پھر بھی ہم اس دنیا میں مست ہیں۔ خیر، میں کہیں شکر کی بجائے کسی اور طرف چلا جاؤں تو آئیے پھر میں آپ شکر کی طرف لے آتا ہوں۔ اللہ کی نعمتوں شکر ادا کیا کرو، جب جو نعمت ملے فوراً اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ کو شکر ادا کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، بڑی محبت کرتا ہے شکر ادا کرنے والے بندے۔ آپ ذرا بتائیے، آپ نے کسی کو کوئی چیز تحفے میں دی، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کہا کہ یار یہ نا فلاں کو تم دے دینا میری طرف سے، پھر آپ نے اس کو میسج کیا کہ یار میں نے تمہارے لیے ایک گفٹ بھیجی تھی، ملا یا نہیں، ملی یا نہیں؟ وہ لکھ دے کہ ہاں ملی، لیکن گفٹ کے عوض کے اندر تھینک یو نہیں لکھتا، جزاک اللہ نہیں لکھتا، تو آپ کہتے ہیں کیسا آدمی ہے یار، اس کے پاس تھینک یو کہنے کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ نیکسٹ ٹائم آپ کوئی گفٹ دینے کے بارے میں 50 بار سوچیں گے، اس ناقدرے کو دے کر کیا فائدہ؟ نادانو، اس سے بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ سن لو، دنیا وہ گفٹ دے گی جو اور بھی دے سکتے ہیں، خدا نے وہ دیا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا، اللہ نے وہ دیا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا، پھر ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ اس کا شکر نہیں بجا لاتے؟ میں بوائلر مرغی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیسی مرغی کی بات کرتا ہوں۔ ایک ڈراپ پانی پینے کے بعد ہمیں بتاتی ہے کریم کا شکر ادا کرو۔ حیرت کی بات ہے، ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہماری زندگی اللہ کی ناشکری میں گزرتی۔ آئیے، بیٹا پیدا ہوا، بڑے زمانے کے بعد پیدا ہوا، نام کیا رکھیں گے؟ برتھ ڈے منانا یہ ہے۔ کبھی ہم نے قرآن پڑھا کہ بچے کی ولادت کے بعد بچے کی سب سے پہلے فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے بیٹے عطا فرمایا، ایک بیٹا عطا فرمایا، دوسرے بیٹے کی بات کی بشارت بھی عطا فرما دی۔ تو قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر بیٹے کی ولادت ہوتی اور کہتے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ اے میرے رب، مجھے اور میری ذریت کو نماز، یہ فکر سب سے پہلے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جانتے ہیں، قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پروردگار کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور اس نعمت کے ملنے پر وہ ایک بار کہتا ہے الحمدللہ، اللہ اسے ثواب عطا کرے، لیکن اس نعمت سے خوش ہو کر ایک بار کی بجائے 2 بار کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس نعمت پر خوش ہو کر میرا بندہ اگر 3 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، اللہ اس کے صغیر گناہوں کو معاف فرما دے۔ کسی نعمت کے ملنے پر بندہ 3 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے تو اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آپ ذرا سوچیں، ہمیں تھینک یو تو یاد ہے، الحمدللہ یاد نہیں، منو پانی پی جاتے ہیں، ٹنوں پانی پی جاتے ہیں، منو کھانا کھا جاتے ہیں، الحمدللہ یاد ہی نہیں۔ یہ قحط پڑ جانا، یہ غلے کا کم ہو جانا، یہ گلوبل وارمنگ، یہ ساری چیزیں ہے کیا؟ یہ سب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا ریزن ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے پاکیزہ حلال تمہیں عطا کیا ہے نا، اس میں سے کھاؤ، اس رزق میں سے کھاؤ، اور میرا شکر۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ شکر کون ادا کرے گا؟ کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم میری عبادت کرتے ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ماڈرن زندگی گزارنے والا کبھی اللہ کا شکر ادا کرتا نظر نہیں آئے گا،
لیکن زیادہ تر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے وہ نظر آئیں گے جو اللہ کی بندگی کرتے وہ کسی حد تک کرتے نظر آئیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور قربان جائیے۔ میں یہاں پر یوتھ کو اسپیشلی میں کہوں، شکر اللہ کا بھی ادا کرو، اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرو، بھلائی کی ہے کسی نے اس کا بھی شکر ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ شکر کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھائی کرے اس کا تم شکریہ ادا کرو۔